34वें और आखिरी ताकतवर हुक्मरान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि आखिर मैंने सुल्तान अब्दुल हमीद को सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान क्यों कहा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सुल्तान अब्दुल हमीद भले ही सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान नहीं थे, बल्कि इनके बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड करिए। आज की बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो है सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान यानी कि 34वें सुल्तान, और उन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी है कि उनके किस तरह से जब उन्होंने हुकूमत संभाली है, तो हुकूमत इनकी यानी कि सल्तनत उस्मानिया जो किसी टाइम सुपर पावर हुआ करती थी, जो 3 बर आज़म पे कम से कम आसपास हुकूमत की, और 600 साल से भी ज़्यादा, मतलब दुनिया में ये पहली हुकूमत ऐसी थी जिसने इतने लंबे वक्त का हुकूमत ने राज किया। लेकिन वो हुकूमत कैसे ख़त्म हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो गई, किस तरह से ख़त्म हुई, आइए जानने की कोशिश करते हैं। और ये सुल्तान अब्दुल हमीद की पूरी कहानी बताएंगे कि उनको किस तरह से जब वो संभाला था तो हुकूमत के क्या हालात थे, और कैसे उन पर इल्ज़ाम लगे, झूठे इल्ज़ाम लगे, या जो भी सच्चाई थी, इस वीडियो के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है आज की ये, और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा ताकि लोगों तक सच्चाई ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 34वें और आखिरी ताकतवर हुक्मरान यानी सुल्तान अब्दुल हमीद के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि आखिर मैंने सुल्तान अब्दुल हमीद को सल्तनत उस्मानिया का आखिरी सुल्तान क्यों कहा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि सुल्तान अब्दुल हमीद भले ही सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान नहीं थे, बल्कि इनके बाद 2 सुल्तान और भी हुए थे, लेकिन वो दोनों सुल्तान सिर्फ नाम के सुल्तान थे, यानी सल्तनत की असली पावर उनसे छीन ली गई थी, और उनकी जगह सल्तनत की ये पावर ऐसे लोगों के पास पहुंच चुकी थी जो खुद सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने की साजिश कर रहे थे। दोस्तों जिस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड ने सल्तनत उस्मानिया की कमान संभाली, उस वक्त सल्तनत उस्मानिया विदेशी कर्जों में बुरी तरह से डूबी हुई थी। इतना ही नहीं, कर्जों में डूबे होने की वजह से सल्तनत उस्मानिया की ताकत भी दिन ब दिन कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया की दुश्मन फौजें मौका पाकर दिन ब दिन सल्तनत उस्मानिया के इलाकों पर कब्जा कर रही थी। और दोस्तों सल्तनत उस्मानिया की इन तमाम कमजोरियों की सिर्फ एक ही वजह थी, और वो ये थी कि सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बनने से पहले तकरीबन 150 साल पहले तक जितने भी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे थे, वो ज्यादातर अय्याश और आलसी किस्म के इंसान थे। उनकी बेपनाह अय्याशियों और मस्तियों की वजह से न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो गई थी, बल्कि साथ साथ उन लोगों की फजूल खर्ची की वजह से सल्तनत उस्मानिया विदेशी कर्जों में भी डूब गई थी। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान अब्दुल हमीद एक नेक और सादा मिजाज इंसान थे, बल्कि ज्यादातर हिस्टोरियन का तो ये भी मानना है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड ही वो बादशाह थे जो सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा मजहबी इंसान थे। वो हमेशा अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों का हद से ज्यादा ख्याल रखा करते थे। शराब या उस जैसी जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे हद से ज्यादा दूरी बनाकर रखा करते थे। दोस्तों शायद ये कड़वा सच भी है कि अर्तुगरुल गाजी से लेकर सुल्तान मोहम्मद फातेह तक सल्तनत उस्मानिया के तकरीबन सारे हुक्मरान नेक और मजहबी इंसान थे, लेकिन फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद इस सल्तनत उस्मानिया को इक्का दुक्का ही ऐसे सुल्तान नसीब हो पाए थे जो नेक और सादा मिजाज थे। दोस्तों 1876 में सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे। जिस वक्त आप सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने, उस दौर के सल्तनत उस्मानिया के वजीर यानी मेदद पाशा ने अब्दुल हमीद सानी के सामने सुल्तान बनने के लिए कई शर्तें रखी थी, जिनमें से एक सबसे बड़ी शर्त ये थी कि सल्तनत उस्मानिया के सारे सिस्टम को डेमोक्रेसी में बदल दिया जाएगा, यानी सल्तनत में बाकायदा एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी कि जिस पार्लियामेंट में बैठकर सल्तनत के सारे लोग मिलकर सल्तनत के लिए फैसला किया करेंगे। यानी दोस्तों ये बात क्लियर थी कि ये कानून लागू हो जाने के बाद सल्तनत की सारी पावर सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान की बजाय उस पार्लियामेंट के पास चली जाती कि जिसे सल्तनत के फैसले करने के लिए बनाया गया था, और पार्लियामेंट के बाद भी अगर बची कुछ पावर किसी के पास होती तो वो सल्तनत उस्मानिया के वजीर के पास होती, न कि सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान के पास। लेकिन उसके बावजूद भी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने हालात की मजबूरी में ये शर्त कबूल कर ली। लिहाजा सुल्तान अब्दुल हमीद के सुल्तान बनने के कुछ दिन बाद ही पूरी सल्तनत में ये कानून लागू कर दिया गया। सल्तनत में ये कानून लागू हो जाने के बाद सल्तनत के हर इंसान को बराबरी का हक हासिल हो गया था, यानी कोई भी इंसान चाहे वो बेवकूफ हो या अक्लमंद, वो सल्तनत के बड़े बड़े फैसलों में अपनी टांग अड़ाया करता था। दोस्तों इतना ही नहीं, इस कानून की मदद से सल्तनत उस्मानिया के महल में वो लोग भी अपनी ऊंची ऊंची जगह बनाने में कामयाब हो गए थे कि जो लोग उस दौर में यूरोप, फ्रांस और रशिया जैसे बड़े बड़े देशों से मुतासिर थे, यानी उनसे इंस्पायर थे। और जाहिर है ये वो सारे देश थे जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के सबसे बड़े दुश्मन थे। सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर दुश्मनों को जब भी सल्तनत उस्मानिया में लिए जाने वाले किसी फैसले को टलवाना या रुकवाना होता, तो वो आसानी के साथ महल में मौजूद उन लोगों के जरिए से उन फैसलों को रुकवा दिया करते थे जो लोग उन जैसा नजरिया रखते थे या उन लोगों से घुले मिले रहते थे।
یعنی آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قانون کی وجہ سے یورپ میں موجود تمام یہودی اور عیسائی طاقتوں کو سلطنت عثمانیہ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل گیا تھا، جس میں وہ شاید کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن دھیرے دھیرے سلطان عبد الحمید ثانی اس خطرے کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے کچھ ہی مہینے بعد سلطنت عثمانیہ میں لاگو اس قانون کو ختم کر دیا اور پھر سے سلطنت عثمانیہ کی ساری پاورز اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سلطان عبد الحمید ثانی کے اس بڑے فیصلے سے تمام یورپین بڑی بڑی طاقتیں سلطان عبد الحمید کے خلاف ہو گئیں۔ مصر اور عرب جیسے دیش تو پہلے سے ہی خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع ڈھونڈ رہے تھے، لہٰذا انہیں موقع ملتے ہی انہوں نے بغاوت کر دی۔ اس کے علاوہ سربیا، بلغاریہ اور مونٹیگرو جیسے چھوٹے چھوٹے عیسائی دیش جو کئی سالوں سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہی جنگوں میں لڑا کرتے تھے، تمام یورپین بڑی طاقتوں کے دباؤ میں خود سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ ہر طرف سے مشکلوں میں گھر چکی تھی۔ ایسے برے وقت میں موقع دیکھ کر 1877 میں روس نے بھی سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ روس کی فوج بلکان کے راستے سے سلطنت عثمانیہ کے اندر گھستی چلی گئی۔ روس کی فوج کچھ ہی دنوں میں سلطنت عثمانیہ کی فوج کو ہرا کر سلطنت عثمانیہ میں بہت اندر تک گھس آئی۔ کچھ ہی دنوں میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ مانو اب روس کی فوج سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی یعنی استنبول پر بھی قبضہ کر لے گی۔ لیکن پھر اچانک سے برطانیہ یعنی برٹین نے ان دونوں فوجوں کے بیچ میں مداخلت کر دی اور برٹین کے دباؤ میں روس کو سلطنت عثمانیہ سے سمجھوتا کرنا پڑا۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ اور روس کے بیچ ہونے والے اس سمجھوتے میں کچھ ایسی شرطیں رکھی گئیں کہ جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر رہ گئی۔ سمجھوتا کرانے کے بدلے میں برٹین اور فرانس نے بھی سلطنت عثمانیہ کے ایک ایک حصے پر اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ جہاں ایک طرف برٹین نے سلطنت عثمانیہ سے سائپرس چھین لیا تھا تو وہیں دوسری طرف فرانس نے بھی ٹیونشیا کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس سمجھوتے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو اپنی بہت ساری بڑی بڑی اور قیمتی ریاستوں کو خود مختار یعنی آزاد کرنا پڑا تھا۔ دوستو، کیونکہ اس سمجھوتے کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ میں رہنے والا ہر انسان بدیشی قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو کئی سالوں سے لگاتار جنگ کی حالت میں تھی، وہ بھی اب جنگ کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں بچی تھی کہ وہ آگے بھی لگاتار جنگ کر سکے۔ سلطنت عثمانیہ کے ان تمام برے حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور کی کچھ یہودی تنظیموں نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان عبد الحمید کے پاس یہودیوں کی ایک بڑی آرگنائزیشن کا ایک چھوٹا سا گروپ حاضر ہوا۔ اس نے سلطان عبد الحمید سے یہ درخواست کی کہ آپ ہمیں فلسطین کے علاقے میں ہمارے دھرم کی ایک چھوٹی سی ریاست آباد کرنے کی اجازت دے دیں، جس کے بدلے میں ہم آپ کو وہ سارا پیسہ دیں گے کہ جو آپ کے بدیشی قرضوں کو اتار سکے، اور اتنا ہی نہیں، آگے بھی ہم آپ کو قرضہ دینا جاری رکھیں گے جب تک آپ کی سلطنت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ لیکن کیونکہ سلطان عبد الحمید کوئی لالچی یا پھر بے وقوف سلطان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک مذہبی اور سادہ مزاج اور نیک انسان تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو آنے والے دنوں میں کیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایسے برے حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی عبد الحمید ثانی نے انہیں بڑا زبردست جواب دیا۔ ان یہودیوں کے گروپ کو فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے انہیں یہ جواب دیا کہ فلسطین میرے باپ دادا کی قائم کی ہوئی سلطنت کا صرف حصہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جائیداد ہے، جسے میں کسی بھی ایسے انسان کو نہیں دے سکتا جو اسے برباد کر دے۔ سلطان عبد الحمید کے اس جواب سے پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی اور تمام یہودی طاقتوں نے یہ ٹھان لیا کہ وہ کسی بھی طرح سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے رہیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی جڑوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے ینگ ترک کے نام سے ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، یعنی ایک تنظیم بنائی، اور اس تنظیم میں زیادہ تر ان ترکی نوجوانوں کو شامل کیا گیا کہ جو پیدائشی طور پر تو ترکی کے ہی تھے، لیکن وہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ جیسے دیشوں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی سوچ اور ان کے نظریے بھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف تھے، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے۔ دوستو، دھیرے دھیرے یہ تنظیم مضبوط ہوتی چلی گئی اور آخرکار ایک وقت ایسا آیا کہ 1908 میں اس تنظیم نے سلطان عبد الحمید کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں مجبور کیا کہ وہ دوبارہ سے سلطنت میں وہی ڈیموکریسی کا سسٹم شروع کریں جسے پہلے شروع کیا گیا تھا۔ لہٰذا بغاوت کی وجہ سے سلطان عبد الحمید ثانی نے پھر سے پوری سلطنت میں ڈیموکریسی کا سسٹم شروع کر دیا اور ایک بار پھر سلطان عبد الحمید کی ساری پاور اس پارلیمنٹ کے پاس چلی گئی کہ جس پارلیمنٹ کو سلطنت کے سارے فیصلے کرنے تھے۔ لیکن دوستو، یہ ڈیموکریسی زیادہ دن نہیں چل سکی۔ کچھ ہی دنوں کے اندر سلطنت عثمانیہ میں ینگ ترک آرگنائزیشن کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ ینگ ترک کے لوگ سلطنت میں جہاں کہیں بھی نظر آتے تھے انہیں فوراً گولی کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا۔ ینگ ترک تحریک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ادھیکاری بھی استنبول چھوڑ کر ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگے تھے۔ لیکن سلطنت عثمانیہ کی وہ فوج جو ینگ ترک آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا کرتی تھی، اس نے اس خونی بغاوت کو کچھ ہی دن کے اندر کچل دیا۔ بغاوت کرنے والے لوگوں کے بڑے بڑے سرداروں کو چن چن کر سزائیں دی گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے موجودہ سلطان یعنی سلطان عبد الحمید ثانی پر بھی باغیوں کو سپورٹ کرنے کا آروپ لگایا گیا اور اسی آروپ کی وجہ سے ہی آپ کو سلطنت عثمانیہ کی گدی سے ہٹا کر قید کروا دیا گیا اور آخرکار 1918 میں قید کے دوران ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ سلطان عبد الحمید ثانی کے بعد ان کے بھائی کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان بنایا گیا تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سلطان عبد الحمید کے بعد ہونے والے دونوں سلطان صرف نام کے ہی سلطان تھے، ورنہ سلطنت کی اصلی پاور پارلیمنٹ اور فوج کے پاس تھی، اور پھر کچھ سالوں کے اندر ہی دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ اپنی اندرونی لڑائی کی وجہ سے ہی پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، سلطان عبد الحمید ثانی تو 1918 میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر جس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کے دانت کھٹے کیے تھے، اس وجہ سے وہ آج تک پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ ان کے جانے کے بعد جہاں ایک طرف سارے فرانسیسیوں نے انہیں خونی بادشاہ کا نام دیا، تو وہیں دوسری طرف یورپ نے بھی انہیں بدنام کرنے میں کوئی بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آج بھی یورپ میں ایسی بہت ساری سیریز اور ایسی بہت ساری بکس لکھی گئی ہیں جس میں سلطان عبد الحمید کو ایک عیاش اور ظالم قسم کا انسان بتایا گیا ہے۔ کچھ کہانیوں میں تو ان کی طرف درجنوں سے بھی زیادہ بیویوں کو منسوب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کا پورا محل عورتوں سے ہی بھرا رہتا تھا، حالانکہ ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ یہ سب کچھ بدلے میں کیا گیا ہے، ورنہ سچائی بالکل الٹ۔ تو دوستو، یہ تمام ریئیکشن جو آپ نے دیکھا
کہ کس طرح سے اچھے انسان کو لوگوں نے خراب بنا دیا، یعنی کہ عیاش بنا دیا، حالانکہ وہ ایسے تھے نہیں۔ اس سے پہلے کے جو راجا گزرے جس کی سزا انہوں نے ملی، ان کو ملی سمجھ لیجیے ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ حکومت کی جب باغدور ان کے ہاتھ میں آئی تو ایک دم کمزور، قرضے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ وہ پچھلے جو بادشاہ گزرے ان کی وجہ سے حکومت ایک دم کھوکھلا ہو چکی تھی۔ اور یہ بات تو سچ ہے کہ جب تک نیک لوگ رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ انہیں خوب کامیابی دیتا ہے۔ ایک ٹائم تھا ایرتغرل غازی، پھر عثمان غازی، پھر برہان غازی، کرتے 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 سلطنت کو کہاں تک پہنچا دیا، ایک دم مطلب سپر پاور بنا دی پوری دنیا کی، کوئی اس سے بھیڑ نہیں سکتا۔ ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ سلطنت عثمانیہ ایک دم نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کچھ بادشاہ جو ایسے گزرے جو ایک دم عیاش تھے، ان کو نہ اللہ کا خوف تھا نہ اللہ کا ڈر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ختم بھی کر دیا۔ تو یہ تو حقیقت بات ہے، اس سے کوئی شک نہیں۔ لیکن جس نے جو کیا اس کو وہ سزا ملی۔ لیکن سلطنت کا عثمانیہ کا اتہاس گواہ ہے، جو بھی قوم یا کوئی بادشاہ ہو یا کچھ بھی ہو، اس طرح سے جب الٹے سیدھے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے ایک دم۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو اس کو شیئر کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔